بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، عظمتوں کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ صلح حدیبیہ کے موقع عروہ بن مسعود ثقفی قریش کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کے لیے حاضر ہوئے، اور انہوں نے اس ملاقات کے دوران صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ کس طرح دل و جان سے جان ایمان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر بجا لاتے ہیں، اور پھر اس تعظیم و توقیر سے معمور منظر کو قریش کے سامنے جا کر ان الفاظ میں بیان کیا: اے قوم قریش، میں کسریٰ، کیسر اور نجاشی یعنی شاہ فارس، شاہ روم اور شاہ حبشہ جیسے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس ان کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نے کبھی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کے رفیق اس کی اس قدر تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے آج تک ایسی قوم دیکھی ہے کہ جو کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور ہمیشہ ان کی تعظیم کرتی رہے گی۔ ناظرین کرام، کل ہم نے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور آج میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ 3 پروگرام ہم اس حوالے سے کریں گے، سید الشہداء کی یوم شہادت کے حوالے سے۔ کاشف الکرب سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ مشکل کشا سیدنا امیر حمزہ۔ تو یہ آج ٹاپک جو ہے علمی بھی ہے، روحانی بھی ہے، اور عقیدتوں سے بھرپور اور معمور آج کا موضوع ہے، اور اس کے ساتھ جنگ احد میں جس طرح آپ کی شہادت ہوئی، یہ سارے معاملات جنگ احد میں کس طرح ہوا، مسلمانوں کا کفار سے مقابلہ، اس پہ آج ہم نے ڈسکشن کرنی ہے۔ ناظرین کرام، میں ایک بات عرض کر دوں کہ دنیا کی تاریخ میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور آپ کے صحابہ نے جان نثاری کے ثبوت میدان احد میں پیش کیے ہیں، دنیا کی کوئی تاریخ اور اس آسمان کی آنکھ نے پھر اس طرح کی جو جاں پروریوں کے موقع تھے وہ نہیں دیکھے۔ جس طرح فدائیوں نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دی تھی، اس کا دنیا کی کوئی تاریخ جواب نہیں لا سکی۔ آپ کو معلوم ہے کہ 19 جو تھے انصار کے نوجوان، جب مسلمانوں کو بظاہر کھلبلی مچ گئی تھی ان کی صفوں میں، تو اس وقت حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، اور ان میں سے 9 نے وہیں پہ جام شہادت نوش کیا۔ اور بعض جو جنگ کے ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور وہ جو گھوڑ سوار دستہ تھا قریش مکہ کا، اس کی سربراہی کر رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا تو خالد بن ولید کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ جان نثاری اور جان سپاری جو ہے، میں نے تو بڑی بڑی مارکیں کی ہیں، اس میں کبھی یہ دیکھی نہیں، کوئی نہ کوئی جذبہ ایسا ہے جو ان لوگوں کو یہ اپنی جان سے قربان کر رہے ہیں اور اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں ان کی قلبی کیفیت تو اسی وقت ہی بدل گئی ہوئی تھی، اور یہ ان کے اسلام لانے کی جو ابتدا کہا جائے، یہ خیال ان کے دل میں اور دماغ میں پیدا ہو گیا تھا۔ ناظرین کہ ایک اور بات آج ہم اپنے اہل علم جو میرے ساتھ سکولرز ہیں ان سے ڈسکس کروں گا، اور میرا یقین ہے کہ 2 باتیں نہیں ہوئی احد میں جو لوگ غلط طور پہ آج تک لکھتے آ رہے ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، بالکل قطعاً یہ غلط خیال ہے۔ مسلمانوں کو جنگ احد میں، غزوہ احد میں اللہ کے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں فتح حاصل ہوئی ہے، فتح عظیم ہے، اس پہ بھی ہم آج ڈسکشن کریں گے۔ اور دوسرا، لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کوئی حکم عدولی کر دی تھی، کوئی حکم ان کا نہیں مانا تھا، یہ بھی بات بالکل کانسیپٹ غلط ہے۔ اس پہ بھی آج میں ڈسکشن کروں گا اپنے اسکالر حضرات کے ساتھ، اور جن وہاں پہ شہداء نے ایسے لوگ بھی تھے
جن کی ایک ٹانگ نہیں کام کرتی تھی، اس کے باوجود وہ اس مارکے میں شریک ہوئے۔ ایسے لوگ بھی تھے جو جاں بلب تھے، آخری سانسوں پہ تھے، اور اپنے قبیلے والوں سے کہا میری آخری خواہش یہی ہے کہ جا کے میرے قبیلے سے کہہ دینا۔ سعد بن ربیعہ کے وہ الفاظ تاریخ میں نوٹڈ ہیں کہ میرے قبیلے والوں سے بس جا کے یہ کہہ دینا کہ جب تک تم میں سے ایک فرد بھی زندہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کافر کا ہاتھ نہیں پہنچنا چاہیے، ورنہ قیامت کے روز تمہارے گریبانوں میں میرا ہاتھ ہوگا۔ اور زیاد بن سکن سے جب یہ پوچھا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں بلب ہے، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کوئی آرزو بتاؤ، تو وہ اپنے جسم کو گھسیٹ کے اپنی نگاہوں کو، اپنی آنکھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس پہ رکھ دیتے ہیں۔ اور مجھے نجم سبزواری کا وہ شعر مچل رہا ہے میرے دل میں، کیا خوبصورت بات کہہ گیا۔ اس نے کہا تھا کہ اے خدا میری آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، آخری وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ آج سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں، درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، نوجوان سکالر علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت ملک کے معروف سکالر پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب، اور ان کے ساتھ آج میرے پہلی مرتبہ مہمان بن رہے ہیں ضیاء المصطفیٰ فاروق صاحب، یہ بھی سکالر ہیں، اور آج تینوں اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ علامہ صاحب، شروع میں ذرا غزوہ احد کا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کل ہم پروگرام کر چکے ہیں، آپ کا تعارف تفصیل سے ڈسکشن ہم ڈاکٹر صاحب کل بھی میرے ساتھ تھے، وہ ڈاکٹر پروفیسر سید قمر زیدی صاحب اور ڈاکٹر اپنے تنولی صاحب، ہاں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، تو وہ تو ہم بہت ڈسکشن تفصیل سے کل کر چکے۔ آج احد پہ مین ہمارا ہے، اور آج آپ نے یہ مشکل کشا والی بات بھی کئی ذہنوں میں، کاب ویب انگریزی کا ایک لفظ ہے جس کو جالا کہتے ہیں مکڑی کا، وہ تنے ہوتے ہیں، ان کو بھی آج آپ نے صاف کرنا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کا چینل، آپ کے پورے اس پروگرام کے منتظمین، ان کے حوالے سے قابل مبارکباد اور قابل ستائش سمجھتے ہوئے اپنی شرکت کو حاضری کا درجہ ملنے پہ سعادت سمجھتے ہیں سبحان اللہ کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ام مکرم، ان کا ذکر خیر ہماری زبانوں سے ہو رہا ہے، اور 92 کے ناظرین سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت جو ہے جنگ احد میں سے اگر آپ کا تذکرہ نکال دیا جائے تو پیچھے وہ ذکر پھیکا رہ جاتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ آپ کا ذکر خیر اتنا جاندار ہے، اس کے اندر کردار اتنا جاندار ہے کہ وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہی اس بات پہ مسلمانوں پہ فائق نظر آتی ہے، اور کفار کو سب سے زیادہ فرق اپنے اور مسلمانوں کے درمیان حضرت سیدنا امیر حمزہ کی ذات کا ہی نظر آتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے فوکسنگ ساری کی ساری حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ کی ہوئی تھی۔ یہ بدر میں وہ جو 31 جہنم رسید کیے تھے، بالکل، اور بڑے بڑے سرداروں کو جہنم رسید کیا تھا، اس کی ان کو بدلہ لینے کے لیے جی اسی وجہ سے، تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جس طرح جنگ بدر میں ابتدا میں آپ نے ایسا کردار ادا کیا کہ سب سے پہلا قتل آپ نے ہی کیا تھا، اور اسی سے کھلبلی مچی، تو ادھر بھی آپ نے ہی اسی طرح جو ہے ان کا علمبردار جتنے بھی سامنے آئے ان کے اوپر تلوار اس زور سے اٹھائی کہ ان لوگوں کو آپ نے احساس دلا دیا کہ بدر تو بدر ہے، آج کا مارکا اس سے بھی ہم تمہیں بڑا ثابت کر کے دیں گے۔ تو اس حوالے سے ابھی آپ نے 3 افراد کو قتل کیا ہے، تو ان 3 افراد میں سے جو پہلا ان کا علمبردار ہے، وہ خود آپ کو چیلنج کر رہا ہے، اور اس سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ بھی تیاری کر کے آئے تھے کہ آج امیر حمزہ سے لڑائی لڑنی، کسی اور کو مد مقابل نہیں سمجھنا۔ تو آپ نے بلکہ یہ بات درست ہوگی اگر میں کہوں کہ 1 برس سے یہ تیاری ہو رہی تھی، ہند بھی جو ہے وہ جس کو ہندا لوگ کہتے ہیں، وہ بھی اسی معاملے میں تھی، اور جس کا باپ قتل ہوا تھا وہ سردار کا، جہاں پہ واشی حبشی جس کا غلام تھا، اس نے بھی اس کو بہت انعام و اکرام کا لالی۔ تو پورا سال زیادہ وہ جو آپ نے کہا نا فوکس، وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ذات تھی، اور وہ وحشی نے جو تربیت لی تھی حربہ پھینکنے کی حبشہ میں، اس نے ادھر جیسے ہی اس کو یہ وعدہ ملا آزادی کا غلامی سے اور ہندا سے انعامات کا، تو اسی وقت سے اس نے دوبارہ پریکٹس شروع کر دی، حالانکہ جنگ بدر کے اندر اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہاں وہاں نہیں یہ نظر آتا کوئی اس کا کام، لیکن یہ اسپیشلی جو ہے نا وہ تیار ہی انہی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ تو اس حوالے سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے سامنے تو پورا کفر ٹارگٹ تھا، لیکن انہوں نے صرف تنہا حضرت سیدنا
امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو ٹارگٹ کیا تھا. جو آپ نے پہلے شروع میں فرمایا کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہوئی, یہ قطعاً بھی نہیں ہے. جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا, مسلمان کامیاب ہو چکے تھے, مال غنیمت حاصل ہو رہا تھا. اس پہ بات کرتے ہیں تفصیل سے. جی ڈاکٹر صاحب. غازی صاحب, آپ نے بہت ہی خوبصورت باتیں آج اپنے انٹرو میں کی ہیں. میں اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ جو احد ہے اور احد کا میدان اور اس کے نواح, یہ تاریخ اسلام میں اسے قلب کی حیثیت حاصل ہے, اسلام کی عسکری تاریخ میں بھی بطور خاص. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے بالکل کہ میدان احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت سپہ سالار اور ماہر امور عسکریت کیا غیر معمولی کردار ہے اور اس میں کیا کیا سبق ہیں. دوسری یہ بات ہے کہ مدینہ منورہ میں مرکز تجلیات و انوار تو بلا شبہ مسجد نبوی ہے اور دیگر مساجد, لیکن اہل عشق کو ہمیشہ احد کی طرف ایک غیر معمولی کشش رہی ہے. اس کا سبب بھی ہے. کوہ احد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. حضرت امیر حمزہ کے جو فضائل ہیں اور شرف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت, آپ کی ان سے محبت, وہ بھی مسلم ہے. پھر وہاں تاریخ اسلام کے بہترین چنے ہوئے 70 ہیرے دفن ہیں, تو اس کی اہمیت کیسے نہیں ہوگی. یعنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متواتر وہاں پہ جانا, میں وہی عرض کرنے لگا تھا کہ جی اہل مدینہ میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, ان کی تاریخ میں اہل مدینہ اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ احد میں حاضر ہوتے رہے, اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. اگرچہ ہم اس طرح جاتے تھے جیسے کوئی نعوذ باللہ ہم کو جرم کرنے جا رہے ہیں, اور ایک خوف کی فضا وہاں طاری اور وہاں کھڑا نہیں ہونے دیتے. بالکل. اور بدھ کے روز خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب بڑی بد نصیبی ہے, وہ آپ کا یوم ہے اور اس دن اتنی سختی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے. بڑی انفارچونیٹ صورت ہے جی. یہ دنیا بھر کے علماء اور مشائخ نے جن کے سفر نامے موجود ہیں یا انہوں نے وہاں اپنی حاضری کی تفصیلات دی ہیں, ان میں ایک بہت عجیب روحانی کیفیت دکھائی دیتی ہے. انہوں نے ایسے وہاں روحانی مشاہدات کیے ہیں اور ان کی باطنی بالیدگی کے ایسے واقعات انہوں نے وہاں ریکارڈ کیے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بارگاہ حضرت امیر حمزہ اس پورے خطے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کا ایک عجیب و غریب سرچشمہ ہے. جنوبی ایشیا کے بہت سارے علماء اور مشائخ, خاص طور پر بر صغیر کے نقشبندی مشائخ, جنہوں نے اپنے سفر حرمین کے سفر نامے لکھے ہیں یا ان کے عقیدت مندوں نے لکھے ہیں, کوئی سفر نامہ ایسا نہیں ہے جس میں میدان احد کا ذکر نہ ہو اور حضرت حمزہ کے مزار مبارک کا ذکر نہ ہو اور وہاں سے جو ان پر عطائیں ہوئیں اور جو نعمتیں انہیں ملی ان کا ذکر نہ ہو. ڈاکٹر صاحب اس پہ یہ تو اہل معرفت کی باتیں ہیں, دل کی باتیں, یہ ہم کریں گے. اور کل بھی ایک بات تو ہم نے سنائی دی, کچھ باتیں یہ نہیں, صحیح ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو جن لوگوں کو اس کی معرفت نہیں ہوتی وہ معترض ہو جاتے ہیں. بالکل. تو میں نے بزرگوں میں یہ پڑھا ہے, تسلط کا اپنے بزرگوں سے سنا بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اہل دل کی باتیں جو ہیں, اہل بصیرت کی باتیں, وہ انہی میں ہی کرنی چاہیے. بے شک لوگوں معترض نہ ہو جائیں. اسی لیے علامہ اقبال بھی کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس دور میں بھی اپنے چاہنے والوں کو, غلاموں کو اسی طرح نوازتے ہیں, نواز سکتے ہیں جس طرح 14 صدیاں پہلے نوازتے تھے. لیکن میں عام لوگوں میں یہ بات نہیں کرتا کہ بعض لوگ جو کم نظر ہوں گے وہ اس پہ معترض ہو جائیں. ایسا ہی. تو جی سیدنا امیر حمزہ کے بارے میں. جی سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سید الشہداء کا لقب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا. جی یہ آپ کا تعارف یہ کل تفصیلی ہو چکا ہے. جی آج احد کے حوالے سے ذرا بتائیں ان کا وہاں جو معاملہ رہا. جی سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے چچا سے کیا ہوا. مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم, آپ حضرت حمزہ کی تلاش میں نکلے تو حضرت حمزہ کو اس حالت میں پایا کہ آپ کے مسئلہ ہوا تھا, یعنی پورے جسم کے آپ کے ٹکڑے کیے ہوئے تھے. کلیجہ نکال لیا, گردے نکال لیے, جگر نکال لیا, کان کاٹ دیے, ایسے ہی. اور اس کا پھر ہار بنایا. جی بے شک. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ ان کی حالت تو یہ ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے, رونے لگے. تو اتنے میں حضرت صفیہ بنت مطلب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی ہمشیرہ، بہن۔ وہ آ رہی تھیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن العوام سے فرمایا کہ اپنی امی کو واپس لے جاؤ، وہ کیسے دیکھیں گے اپنے بھائی کو؟ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفیہ کو واپس لے گئے۔ حضرت صفیہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ سرکار دو عالم بھی تشریف لے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے ساختہ رونے لگے حضرت حمزہ پہ۔ پھر بلکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ کے جنازے میں شامل تھے تو اس وقت بھی رو رہے تھے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ نے روتے ہوئے یہ فرمایا کہ حمزہ کو 7ویں آسمان پر اسد اللہ و اسد الرسول لکھ دیا گیا ہے، یعنی اللہ کا شعر اور رسول اللہ کا شعر۔ جی اچھا جی راما صاحب، ایک بات ہم ضمناً وہ بھی کر لیں کہ وہاں سے چلے تو 3000 تھے ان کے اونٹ سوار، اور ان میں سے سارے زرہ پوش تھے، 200 جو تھے وہ گھوڑ سوار تھے، یہ بھی زرہ پوش تھے۔ اس کے علاوہ ایک عجیب بات ہے، 1000 اونٹ ریزرو میں تھا، 200 گھوڑے ریزرو میں تھے جن کے اوپر کوئی سواری نہیں کی گئی ان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، اور 700 زرہیں الگ تھیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں اسٹور میں کہ اگر ضرورت پڑ جائے ریزرو ہے، اتنا ریزرو میں، یعنی اتنا اسلحہ تھا۔ اور 1000 اونٹ پہ جو مال آیا تھا بدر کے بعد ابو سفیان لے کے نکل گیا تھا، اس کے بھی سارے پیسے اس میں شامل تھے، اور سارا سال مال و دولت جمع کر کے اس جنگ کی اتنی تیاری تھی۔ یہ ذرا ناظرین کے لیے ضروری ہے۔ اس میں جو ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی تجارت جو چلتی تھی نا، سب سے پہلا سریہ جو امام واقدی نے بیان کیا ہے، سیف البحر جو ہوا ہے، وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہوا، اور یہ پہلا سریہ تھا جس میں تاریخ اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا پرچم عنایت کیا، سفید رنگ کا، سفید رنگ کا، اور وہ بھی جو تھا قافلہ وہ تجارت کے لیے ہی تھا جس کی آپ نگرانی فرما رہے تھے۔ 30 آدمی یہ تھے، آگے سے 300 آ گئے، تو بہرحال پھر وہ لڑائی نہ ہو دونوں راستے روک دیے تھے، یمن والا بھی اور شام والا بھی، ان کی گردن دبوسلی ہوئی تھی۔ تو اس بات سے انہوں نے جو بدر میں زخم لگے تھے نا، اس کے لیے انہوں نے تیاری کی تھی کہ پورے عرب میں ہم تو ذلیل ہو گئے، اس سے پہلے پورے عرب میں کبھی بھی کسی بھی دور میں اہل مکہ کے اوپر کسی کی انگشت نمائی نہیں ہوئی کہ یہ کہیں بھی جنگ لڑنے گئے اور ان کو شکست ہوئی ہے، اور یا اتنی عورتیں پڑھتے ہوئے وہ کیا رجز پڑھتے ہوئے آئی ہوں اور ان کو غیرت دلائی ہو، اور ان کے لیے وہ شراب اور وہ ناچ گانے وہاں پہ ہوئے ہوں، وہ اشعار پڑھ کے ان کو جوش دلاتی رہیں۔ تو اب یہ جب اس میں ہار چکے ہیں تو اب ان کے اوپر ایک لاشعوری طور پہ خوف بھی تھا کہ ہمیں دوبارہ پھر بھی اس سے خطرناک شکست ہو سکتی ہے، کیونکہ پہلی جنگ بدر کی جو ہے وہ باقاعدہ مسلمانوں کی طرف سے پلان شدہ نہیں تھی، یہ اچانک لڑنا پڑی تھی۔ انہوں نے کہا بھی اچانک ہے تو اب ہم جا رہے ہیں، جیسے پہلی اطلاع ان کو ہوگی اب بھی ہو جائے گی، تو پھر اس کے بعد ہمارا کیا بنے گا۔ اس کے لیے انہوں نے بھرپور طور پہ تیاری کی۔ ادھر مسلمان جو تھے وہ 1000 اور 300 واپس ہوئے، اور مدارج شریف میں ایک روایت موجود ہے کہ 700 میں سے بھی 300 اور واپس ہو گیا، صرف 400 بندہ رہ گیا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اس پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ مجھے بریک لینی ہے ناظرین اکرام، مختصر سی بریک، اور آج ذکر مین تو سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، سیدنا امیر حمزہ کا، لیکن وہ جو حالات تھے جنگ احد کے اور اس میدان میں کس طرح مسلمانوں نے اپنی قربانیاں دیں، اور سیدنا امیر حمزہ کے جو شہادت تھی اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دکھی تھے، اس پہ ہم ابھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات رہ جائے گی بہت ضروری اور بڑی دکھ کی بات، جب آ رہا تھا قریش مکہ کے یہ سارے لڑنے کے لیے کفار، تو ابوا شریف سے گزر ہوا، ہند نے کہا کہ اس طرح کرو کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا مزار پاک ہے، اس قبر کو ہم کھودیں اور ان کا جسد اثر جو ہے وہ دیکھیں۔ اس کا بھی یقین یہ تھا کہ جسد اثر بالکل سلامت ہوگا، ایسا ہی ہے، اس نے کہا وہ ہم قابو کر لیتے ہیں۔
اگر جنگ میں ہمارے لوگ قیدی ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ ماجہ بڑا پیار ہے، تو ہم اس کے تبادلے میں کہیں گے کہ یہ اپنی والدہ کا جز عطر لیں اور ہمارے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس نوعیت کے خیال کی ابتدا بھی کہاں سے ہو رہی ہے. یہی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ قبروں کی بے حرمتی کی ابتدا جو ہے یہ ہند کی سنت ہے، بالکل ایسا ہی ہے. مسلمان کوئی نہیں یہ کر سکتا. اور ابوا شریف میں یہ بد نصیبی اب ہماری ایسا ہی ہے. اب بھی ہم وہاں حاضری چھپ چھپا کے دے سکتے ہیں. تو یہ مسلمانوں پہ لازم ہے کہ سیدہ آمنہ کا مزار پر انوار جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے تعمیر کرنا 57 اسلامی ممالک کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. جی اب احد میں آ گئے. جی ہاں، احد میں غازی صاحب یہ بہت ہی غیر معمولی معاملہ ہے کہ جیسا کہ بیان بھی ہوا کہ حضرت حمزہ کی ذات کو بطور خاص ٹارگٹ کیا گیا ہوا تھا اور 1 سال کی ساری تیاری اپنے بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کی. اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، ثبوت یہ بھی ہے کہ ان تمام مقتولین کی بیوائیں یا ان کی بیٹیاں بطور خاص تھیں جو سارے عمائدین تھے. حضرت امیر حمزہ بت شکن ہیں، یعنی حضرت علی المرتضیٰ بت شکن ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ بت گرائے. انہوں نے جیتے جاگتے فرعون گرائے تھے، اس لیے یہ بت شکن ہیں اور ان کا بڑا احسان ہے. اتنے بڑے بڑے جو تھے نا قاداور فرعون، بالکل ان کو واقعی یعنی صحیح معنوں میں کمر توڑ دی تھی طاغوت کی. 31 بندے ایک آدمی. جی ہاں، بدر کا پورا آدھا حصہ حضرت امیر حمزہ کے شرف میں شامل ہے. تو جناب وہ گھات میں بیٹھا تھا، حربہ ایک چھوٹا سا نیزہ ہوتا ہے، اس نے تربیت لی ہوئی تھی اور جو ہی اسے موقع ملا اس نے حربہ پھینکا جو حضرت امیر حمزہ کی ناف مبارک میں سے ہوتا ہوا نکل گیا آپ کے جسم اطہر سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس نے کسی اور طرف نہیں توجہ کی؟ نہیں فرام دی ویری بگننگ بالکل وہ ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اسی انتظار میں ہے کہ یہ میں کروں. اچھا اس دوران بھی ہند جو ہے یہ پڑھتی رہی ہے رجز اور مختلف اشعار، جب وہ گزرتا تھا تو اس کے لیے بہت کچھ پڑھتی تھی. جی اور ایک یہ بھی ضروری بات ہے کہ وحشی اگر چھپ کر حملہ نہ کرتا تو کبھی کامیاب نہ ہو سکتا. حضرت حمزہ کے سامنے آنے کی جرت بھی نہیں تھی اور کسی کو بھی نہیں تھی. جو بھی آتا تھا اپنا انجام دیکھ لیتا تھا، دوسروں کے لیے عبرت کی مثال بن جاتا تھا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا آپ کا حوصلہ تھا، آپ کا ظرف تھا، آپ کی رحمت تھی. کل آپ نے کہا اور بڑا ہی خوبصورت جملہ آپ نے کہا کہ اس شخص کو صرف رسول اللہ ہی معاف کر سکتے تھے اور کوئی معاف نہیں کر سکتا تھا، اور ہند کو بھی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی معاف کر سکتے. مگر یہ دیکھیے کہ ان دونوں اشخاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ فرمایا. حضرت وحشی سے یہ کہا جب وہ قاصدوں کے ساتھ آئے آپ کی بارگاہ میں، آپ نے فرمایا کہ کیا تو وحشی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو میرے سامنے سے ہٹ جائے. ایک بار شرف ہوا حضرت وحشی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا، اس کے بعد زندگی بھر انہیں آپ کے سامنے آنے کی جرات نہیں. ہندہ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا، جسے اصل نام ہند ہے اور ہم اپنے بر صغیر ہندہ بنایا ہوا. جی ہاں، اس میں ایک اور بات بھی بہت اہم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ ہند نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا ہے تو آپ نے فرمایا یا الہ العالمین، حمزہ کے بدن اطہر کے کسی ٹکڑے کو بھی جہنم میں نہ جانے دیجیے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ نگل نہیں سکی ہند اور آپ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حمزہ کے ایک ایک جزو بدن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر مغفرت اور بشارت جنت ثبت ہے، کوئی شک نہیں. اور وہ میدہ جس میں اگر وہ ٹکڑا چلا جاتا تھا تو وہ میدہ دوزخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. یعنی اس میدے میں اگر حضرت حمزہ کے جگر کا ٹکڑا چلا جاتا تو وہ جہنم میں جاتا گویا. یہ واضح ہو رہی ہے بات. جی بالکل صحیح بات، آپ کی اس دعا سے یہ ثابت ہو رہا ہے. بالکل ایسے. اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، آپ نے فرمایا مجھے طائف میں بہت تکلیف دی گئی، مجھے اتنا غصہ نہیں آیا. شیب ابی طالب میں مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، مجھے غصہ نہیں آیا. فرماتے تھے کہ احد والے دن جب سیدنا امیر حمزہ کی شہادت ہو گئی تو مجھے اتنا غصہ تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری حیات میں اتنا غصہ نہیں آیا. جی تو یہ دکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تھا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 70 بنی قریشی میرے سامنے ہوں تو میں ان کو قتل کر دوں، ایسی ہی سزا دوں، ان کے ٹکڑے کروں جیسے انہوں نے مجھے دکھ دیا ہے. اس پر قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی سورہ نحل کی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو ایسے ہی بدلہ لیں جیسا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے.
اگر بلکہ روک دیا گیا. روک دیا. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جی رحمۃ اللہ عالمین تھے نا. اچھا 60 آیات ہیں اس میں ٹوٹل احد کے جن کا ذکر ہے. بالکل. سورہ آل عمران میں ہے, سورہ انفال میں ہے, قرآن حکیم میں. جی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سورہ ملک شریف میں جو افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم, یہ پہلا جز اس کا ابو جہل کے بارے میں ہے کہ چہرے کے بل جو ہے وہ چلتا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا جز جو ہے وہ اپنے سیدھی حالت میں چلنا, جنت میں جانا, صراط مستقیم پہ رہنا. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان سبحان اللہ, فرمائی. قرآن میں ان کی قرآن شان میں. بیان ہوئی ہے. جی اللہ. اور اس سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ وہ لمحات ذرا ذہن میں لائیں کہ جب آپ کو شہید کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد آپ کے جسم کا جو عضو ہے اس کو کاٹ کے الگ کر دیا گیا ہے. اب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس پہ کتنا اس کا کرب ہے, کتنا دکھ ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لمحے میں کوئی بھی تسلی و تشفی دینے کے لیے باقی نہیں رہا. نہ آپ کا کوئی غلام اس کیفیت میں ہے, نہ آپ کا کوئی اور ساتھی, لیکن یہ وہ لمحہ ہے جب رب کائنات نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے قرآن پاک میں آیات نازل فرمائیں. سبحان اللہ. اور جو تفسیر در منصور میں ابن ابی حاتم میں اور دیگر میں یہ لکھا ہے, حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دکھ میں تھے, کیفیت میں تھے کہ میرا چچا اس طرح شہید ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کو مخاطب کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی تسلی فرمائی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یہاں پہ اللہ نے حضرت سیدنا امیر حمزہ کو مخاطب کیا ہے. ساری زندگی تو جہاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں خود کو پیش کیا, شہید کر, اور پھر یہ شہادت بے مثل شہادت ہے, دنیا میں ایسی ہو ہی نہیں سکتی جو آپ کی ہوئی ہے, اور اس طرح کا دکھ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کا ہوا ہے. تو پھر اب رب نے تسلی دی ہے کہ آپ ان کا غم کیوں کرتے ہیں, ہم نے تو ان کو اپنی طرف سے مطمئن نفس کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, پوری حیات پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ آپ دیدہ ہوئے جب آپ کے صاحبزادے جی حضرت ابراہیم اور حضرت طیب و طاہر کی جب ہوئی ہے وصال پاک ہوا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں کسی نے سنی. صرف اس موقع پر, اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روئے تو آپ کی آواز سے آپ روئے, اور اس وقت ابھی نوحہ جو ہے وہ اس کی ممانعت نہیں ہوئی. جی بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہے کوئی حمزہ کا نوحہ کرنے والا, حمزہ کا ماتم کرنے والا. آپ دیکھیے حضور, عشق مصطفیٰ کا کیا علم تھا آپ کے صحابہ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حزن کی ایک کیفیت خاص میں جب یہ الفاظ نکلے تو انصار کے سردار حضرت سعد نے کہا اپنے قبیلے کو کہ ساری عورتیں اپنے اپنے شہداء کا ماتم ترک کر دیں اور کاشانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچیں اور حضرت حمزہ کا ماتم کریں. اچھا, اور ڈاکٹر صاحب اس میں اضافہ جی, ان کے بعد جب تک خیبر میں منع نہیں ہو گیا جی رونا بیان کرنا, اس وقت تک جتنے لوگ فوت ہوتے تھے مسلمان, بالکل حضرت سب سے پہلے حضرت حمزہ کا نوحہ پڑھا جاتا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, بالکل. کیا شرف ہے. مجھے ایک بات اور عرض کرنی ہے جو یہیں اس کا موقع محل ہے, وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن پاک کی یہ جو کیفیت اندوہ اور ملال ہے, یہ محض اس لیے نہیں تھی کہ ایک پیارا چچا, رضائی بھائی اور ایک دوست کے ساتھ یہ ہوا ہے, بلکہ حضرت حمزہ اسلام کے سپہ سالار کی علامت رکھتے تھے اور آپ کا وہ سٹیٹس تھا. تو عسکری قوت کا احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے سے ثابت ہے. وہ گویا چلتے پھرتے علم تھے اسلامی لشکر کا, تو اس میں وہ بھی ملال تھا. اور اتنا بڑا عسکری نقصان ہوا اس ایک شخص کے چلے جانے سے جو رسول اللہ کے چچا تھے حضرت حمزہ. ہم اگر احد کے میدان میں رسول اللہ کی جنگی حکمت عملی کا جائزہ لیں, غازی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے غزوات ہیں اور آپ کے جتنے عسکری احکام ہیں, اس وقت ان تمام جگہوں کے جغرافیے کو سامنے رکھ کے, نقشے سامنے رکھ کے, ان احکام کو سامنے رکھ کے اس سے بہتر کوئی پلاننگ کر کے دکھائے نہیں. موجودہ دور میں دیکھیں نا, جتنی جنگیں اگر آپ ان کے احوال پڑھیں. اچھا, ایک بات ڈاکٹر صاحب میں بڑی امپورٹنٹ یہاں پہ کرنی چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے بھی. ایک تو وہ بات جو لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ صحابہ نے حکم عدولی کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم عدولی نہیں کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہاں تم قائم رہنا, اس گھاٹی جنگ جیت گئے. جی, انہوں نے اب اجتہاد کیا کہ جنگ تو جیت گئے ہیں, کفار بھاگ گئے ہیں, اور ہم اب اپنا مال غنیمت جو تقسیم ہو رہا ہے تو ہم مال غنیمت کے لیے آگے بڑھیں اور تقسیم کریں. خدا نے خواستہ تصور نہیں ہو سکتا کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم عدولی کو آپ کریں. ایک بات. دوسری یہ جو ہے نا کہ شکست ہو گئی,
اس کا ایک بڑا واضح ثبوت ہے. 70 مسلمان شہید ہوئے, 150 کافر یہاں پہ قتل ہوئے احد میں. جی ہاں, تو تعداد کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں. نمبر 2, اگر وہ فاتح ہوتے قریش مکہ تو مدینہ منورہ میں اندر داخل ہوتے. وہ فاتح تھے, سامنے مدینہ کتنا ہے, چاند ہے. ایسا وہ تاثر محض اس لیے ہے مسلمانوں کی شکست کا عہد میں کہ حزن کی جو اتنی شدید کیفیت طاری ہو گئی تھی. ایک تو مقتولین کی تعداد یعنی شہداء کی تعداد بہرحال زیادہ تھی, ٹھیک, اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجروح ہوئے تھے, آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے, اور ایک افواہ بھی پھیل گئی تھی کہ معاذ اللہ آپ عالم بالا میں چلے گئے ہیں. سیدنا عمر فاروق جیسے اتنے جلیل القدر نے اپنی تلوار پھینک دی. تلوار پھینک اچھا, اس میں بھی دیکھیں نا محبت رسول صاحب کہ اگر حضور نہیں رہے تو پھر زندہ رہ کے ہم نے کیا کرنا. بالکل, یہ بات میں نے اس دن کہی تھی, ڈاکٹر صاحب آپ بھی میرے ساتھ تھے جس دن مدینہ منورہ میں وہ بم چلا ہے ایسا ہی گنبد خضرا کے پاس. تو اس دن بھی میں نے کہا تھا پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا رہ گیا. تو یہ وہیں سے ہم. اور دوسری مثال بھی ملتی ہے اس صحابیہ کی جس کے پورے خاندان کے شہید ہو جانے کی خبر ان کو مل رہی تھی, اور وہ پوچھ رہی تھی کہ رسول اللہ کا بتائیے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتی ہوں, آپ مجھے میرے رشتہ داروں کا بتاتے ہیں. کل مصیبت بعدک جلل. اور انہوں نے کہا اگر رسول اللہ حیات ہیں, آپ زندہ ہیں, آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچا ہے, تو ہر مصیبت میرے لیے آسان ہے. یہ وہ معیار ہے. علامہ صاحب ایک اور بات دیکھیے فتح کی, جو شکست کھا جاتا ہے دنیا میں اصول ہے, وہ پھر کچھ عرصہ جو ہے وہ بیٹھتا ہے, پلاننگ کرتا ہے, اور شکست کے آثار یہ ہوتے ہیں کہ شکست خوردہ جو ہوتا ہے وہ باہر نہیں فوری نکلتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے جس دن مارکا ہوا ہے اگلے دن 8 میل دور پھر پیچھے گئے ہیں قریش میں. یہ دیکھیں کیسی اسٹریٹجی ہے, ان کے دلوں پہ خوف طاری ہو گیا, انہوں نے کہا دوسرے دن یہ پیچھے آ گئے. شکست خوردہ کی نفسیات ہی نہیں ہوتی ہے. ہاں جی, کہ نکلے اس طرح. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ جنگی اسٹریٹجی بھی آپ دیکھیں کتنی زبردست ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پہ, اچھا جی سیدنا امیر حمزہ کی ایک بات ہم رہ جائے گی. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ ڈسکشن ہوتی سارے صحابہ کے ساتھ کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے مدینہ کے باہر, تو سیدنا امیر حمزہ کا بھی مشورہ یہ تھا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ باہر نکل کے, اور میں نے قسم کھائی ہے اللہ کی اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک ان سے 2 ہاتھ نہیں کر لوں گا. یہ لفظ ہے, جب تک ان سے 2 ہاتھ ہی کر لوں گا. اس دن روزے سے تھے, جب آپ کی شہادت ہوتی ہے تو آپ روزے کی حالت میں تھے. جی, حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو ہم واقعہ ڈسکس کر رہے ہیں, اس میں شکست والا تو معاملہ تصور نہیں ہے, چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہاں پر پھر رہے ہیں, آپ فوری واپس نہیں آئے. تو ابھی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کرکٹ میچ ہوتے ہیں تو جو ٹیم ون کرتی ہے وہ بعد میں جاتی ہے, ہارنے والے کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کب نکل گئے وہ. تو اس سے یہ زمانہ چاہے بدل گیا لیکن فاتح کی نفسیات وہی ہیں کہ وہ میدان میں رہتا ہے. انسانی نفسیات تو وہی رہتی ہے. تو اب اس میں ہم مزید اگر غور کرتے ہیں تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو سٹارٹ تھا وہ آیا ابن سبا آپ کے سامنے لڑنے کے لیے, اور اس نے کہا کون ہے میرے سامنے آئے, تلوار لہرائی, زور دکھایا. آپ نے جب اس کو دیکھا تو آپ نے وہاں یا یبن مقطعات البذور, اے عورتوں کے ختنے کرنے والی کے بیٹے, اتحاد اللہ و رسول, تو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کر رہا, تیری ایسی تیسی آ سامنے ذرا. تو پھر فوری طور پہ آپ نے ایک ہی تلوار جلائی اور اس کا کام تمام کر کے رکھ دیا. تو یہ جو آپ کا ابتدا میں روب تھا وہ آخر تک ویسے ہی ختم نہیں ہو سکا, چونکہ جیسے ہی انہوں نے اپنے زوم میں گمان کیا, اپنے زوم میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں, اور یہ گمان کر کے بغیر تصدیق کیے ہوئے, بغیر جسم دیکھے وہ فوری نکل گئے ہیں کہ ہم تسلی دے لیں. اندر سے تو وہ بھی جان گئے تھے کہ ہم شکست کھا چکے ہیں. اچھا دیکھیں, ویسے عشق رسول میں کچھ چیزیں بظاہر جو ہمیں شرعی طور پہ غلط نظر آتی ہیں وہ بھی درست ہو جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اکڑ کے چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے, لیکن ابو دجانہ جب سرخ کپڑا کندھے پہ ڈال کے اور ایسے کر کے چل رہے ہیں تو کہا اللہ کو آج یہ بڑا پسند آ رہا ہے اس کا یہ چلنا. تو کچھ چیزیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ بظاہر جو ہمیں لگتی ہیں کہ یہ غلط ہیں, وہ عمل جو ہیں وہ مقبول ہو جاتے ہیں جب عشق پورا غالب ہوتا ہے نا, جو تقاضے بدل جاتے ہیں. سبحان اللہ. ناظرین کرام, آج کے سوال کا وقت ہو گیا. ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں, جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے. آج کا سوال ہے, سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی تھی؟ اور گزشتہ سوال جو کل ہم نے پوچھا تھا, سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت عمر مبارک 59 سال 59 ایئرس تھی, اور جنہوں نے سب سے پہلے درست جواب دیا, خوش نصیب کا نام ہے سید لیاقت علی صاحب, راول پنڈی سے ان کا تعلق ہے.
اور سید صاحب آپ کا انشاءاللہ گفٹ جو ہے وہ ہم آپ کے گھر پہ ڈلیور کروا دیں گے. اچھا جی وہ بات رہ جائے گی کاشف الکرب. جی بعض اس لوگ پہ کہتے ہیں میں یہ شرک ہے. آپ کی اجازت سے ایک حدیث پاک ایڈ کروں تو پھر انشاءاللہ اس کا لطف بن جائے گا. وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں یہ 5 مرتبہ حدیث پاک آئی ہے. اچھا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تشریف فرما ہوئے ہیں احد میں, یہاں پر آپ نے اعلان کیا اعطیت مفاتیح خزائن الارض, اللہ تعالیٰ نے ساری روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی. یہ احد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مالک کونین ہونا یہ بطور خاص ہے. اور پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج جگہ جگہ پہ الزام لگایا جاتا ہے, یہیں پہ کھڑا ہو کے صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم دیگر کتب میں موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ, اللہ کی قسم, آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا کوئی بھی ڈر نہیں, ما اخشى علیکم ان تشرکوا بعدی, خدا کی قسم مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے. تو اس کا مطلب ہے جو آپ مزارات پہ کھڑے ہو کے یہ فرما رہے ہیں تو یہ واضح کر رہا ہے کہ مزارات پہ جانا شرک نہیں ہے, یہ تو اصل اسلام ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزارات احد پہ کھڑے ہو کے یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم کوئی خطرہ نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے. اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانوں کی چابیاں ملی, اور کاشف الکرب اسی لیے ہے کہ یہ مصیبتیں مشکل کشا ہیں مسلمانوں کے, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے بھی فرمایا تھا خیر اعمامی حمزہ, میرے چچاؤں میں سب سے بہترین جو ہے وہ حمزہ ہے. اور یہ اسی پس منظر میں ہے کہ میرے چچاؤں میں سے کسی اور نے میرے سے مشکلات مصیبتیں دور نہیں کی جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی. اب ہم ایک اور تھوڑا تصور رکھنا چاہیے, ایک اصول ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. مشکلیں دور کرنے والا خدا ہے, تو یہ بھی ایمان رکھنا پڑے گا کہ مشکلیں ڈالنے والا بھی خدا ہے. بالکل, کوئی ڈال ہی نہیں سکتا. ہاں جی, اگر صرف مشکل کشا کہتے ہیں تو پھر مشکلیں ڈالنے والی اللہ کی صفت کا جو ہے وہ ہم انکار کرتے ہیں. تو لہٰذا جو یہ صالحین ہیں جن کے سرخیل حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ, حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ ہیں, ان کو یہ شرف عطا کیا. اللہ تعالیٰ اپنی شان دکھاتا ہے کہ مشکلیں میں ڈالتا ہوں اور پھر وہ مشکلیں اپنے کرم سے فضل سے ان کے ہاتھوں سے دور کرواتا ہوں. تو اس حوالے سے یہ مشکل کشا ہے. اور ہر بدھ کو اہل عشق جو ابھی ابتدا میں آپ نے فرمایا وہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری مبارک لگتی ہے, اور وہ جو دعا کہیں قبول نہیں ہوتی. مومن کا ہاتھ غالب و کار آفرین کار کشاؤ کار ساز, اور جو مشکل کہیں بھی حل نہیں ہوتی. اب بھی اہل عشق وہیں پہ جاتے ہیں, بدھ کی رات کو اپنی عرضیں پیش کرتے ہیں اور ان کی وہ التجائیں رب کائنات قبول فرماتا ہے. اور یہ آج بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی مشکل کشائی فرما. اچھا, لوگ جو اہل معرفت ہے, میں نے اولیاء اللہ کی زبانوں سے سنا ہے, اور حال ہی میں 27 رمضان کو سید عبدالغفار شاہ قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے. یہ حضرت موجود چشت رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے تھے, ہمارے ہاں بھی تشریف لایا کرتے تھے. کوئی 100 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو یہ سیدنا امیر حمزہ کے حاضری دیا کرتے تھے. 6-7 سال مستقل مدینہ منورہ میں رہے. یہ سید زادے تھے, بڑا پر نور چہرہ. تو وہ کہتے تھے کہ کوئی بات جو آپ کی نہ پوری ہو رہی ہو, آپ سیدنا امیر حمزہ جائیں, وہاں جا کے گزارش کریں گے, سفارش کر دیں. اور ان کی سفارش نہیں ٹلتی. 2 جگہوں میں وہ فرماتے تھے, ایک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش نہیں ٹلتی, اور ایک سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت امیر حمزہ, اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں. یہ جو بعض اولیاء کے بارے میں مشہور ہے, اکابر اولیاء کے بارے میں, کہ اگر ان کی بارگاہ میں جانا ہے تو پہلے ان کے فلاں محبوب بزرگ کی بارگاہ پر جائیں, اس کی سند بھی حضرت حمزہ تک پہنچتی ہے. واہ, اسی سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ کا بھی, ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ, آپ کا بھی فیض صاحب شکریہ. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے کشادی رزق کا عمل ہے جو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد باوضو حالت میں 35 مرتبہ کلمات محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر اپنے پاس رکھنے سے اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے. شرط یہ ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہو وہ آپ ضرور پڑھ لیں. سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کی حمد بجا لاتا ہوں کہ اس نے میرے دل کو دین اسلام کے لیے کھول دیا. ناظرین اکرام, اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو عشق رسول تھا اس میں سے کچھ ہمیں بھی حصہ عطا فرما دے, اور ان کے صدقے میں اللہ کریم اہل اسلام پہ کرم فرمائے, خصوصی طور پہ اہل پاکستان پہ اور ہمارے ناظرین پہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات, وہ مشکل کشا ہیں,
ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں حل فرمائے. اور کل سے مجھے بہت زیادہ میسیج آئے کہ کچھ لوگ بیمار ہیں, کچھ کی کڈنیز فیلر ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شہدائے احد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے جو ہسپتالوں میں ہیں, جو مریض ہیں. اللہ اپنا کرم و فضل فرمائے. اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دینے سے پہلے میں آج آپ کو شاہ نامہ اسلام سے کچھ اشعار ضیاء المصطفیٰ فاروق صاحب ہمارے ساتھ ہیں, یہ آپ کو سنائیں گے. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو. ماہ شوال تھا اور 14واں دن تھا مہینے کا کہ نکلا چاند تاروں کی طرح لشکر مدینے کا. در مسجد سے نکلے شاہ سواری کے لیے سرور, ماہ و خورشید گھوڑے کی رکابیں بن گئے آ کر. جلو میں امت محبوب باری شہر سے نکلی, سواری صورت ابر بہاری شہر سے نکلی. نبی کو آج امت نے لباس جنگ میں دیکھا, جمال مصطفیٰ کو اس نرالے رنگ میں دیکھا.